ہمارا ایک کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایک اچھی لرننگ نہیں دے رہے. پنجاب کے اور پورے پاکستان کے 36 محکمے ہیں, 30 سے زیادہ اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, کارپوریشنز ہیں. مجھے کوئی ایک ادارہ دکھائیں جو اس میٹر پہ پورا اتر رہا ہو. یا تو کیا یہ جائے, ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آپ نے دیکھا ہے 190-91 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, ان کو بھی کسی این جی او کے حوالے کر دیں. باقی جو ادارے ہیں, کون سا ادارہ ہے؟ عدلیہ ہے, کارپوریشن ہے, پولیس ہے, مینجمنٹ ہے, کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ سب جو جتنے لوگ آگے ہیں ہم نے ان کو بھیجا ہے. جو اس وقت ڈی سی ہے, سب کے ساتھ بالکل جو ایک ڈی سی ہے وہ ہمارا پڑھا لکھا ہے, وہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. جو اس وقت چیف سیکرٹری ہے, جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے, وہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. تو کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یہ؟ اگر گورنمنٹ اسکول نہیں ہوں گے, گورنمنٹ اسکول اس وقت معیاری اسکول ہیں, تقریباً 90% جو عملہ ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا رزلٹ نہیں دے رہے؟ ہر سال جو پوزیشن آ رہی ہیں کن کی آ رہی ہیں؟ گورنمنٹ اسکول کی آ رہی ہیں. میرا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوا ہے, میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہترین. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کالی پٹی میں دیکھ رہی ہوں اکثر اساتذہ نے باندھی ہوئی ہے, یہ کیا مشن ہے؟ یہ بس جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں اور احتجاجاً یہ ہم نے باندھی ہوئی ہے. یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پیغام یہ دیتی ہے, اب ہم نے اسکولوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں تعلیمی بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں, پورے پنجاب میں اسکول بند ہیں. صحیح ظلم انہوں نے یہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو ہمارا پروٹیسٹ پرامن شروع ہوا تھا. انہوں نے 11 تاریخ کی رات کو استاد ہیں ان کو پکڑا ہے اور اس طرح ان سے ظلم کیا جیسے دہشت گردوں سے کرتے ہیں. یہ بتائیں کوئی سے ایسے معاشرے میں کہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا مانگنے آئے تھے ہم ان سے؟ ہم صرف یہی مانگ رہے تھے اپنا حق کے لیو انکیشمنٹ پینشن جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کے لیے ہم آئے ہوئے تھے. آپ کا تو ابھی بڑا ٹائم ہے, لیکن ہمارے جو بڑے ہیں اب ریٹائر ہونے والے, ان کے لیے بھی ہم آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کی بھی جنگ لڑنی ہے, وہ بھی ہمارے بڑے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سروس کو کتنے ایئرز ہو گئے؟ میری سروس کو 14 سال ہو گئے ہیں. 14 سال ہو گئے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے ملک میں 14 سال اپنی خدمات آپ نے سر انجام دی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پینشن نہیں دے رہے, تو کیا دل مطمئن ہے, سوچا ہے کہ پرائیویٹ میں ہی چلا جاؤں یا اس میں ہی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے انشاءاللہ اس میں, لیکن اور کوشش کریں گے کہ مطالبات یہاں رہ کے اپنے مطالبات بھی منوانے ہیں ہم نے. اور یہ دیکھیں نا, اب انہوں نے اسکولوں کی طرف یہ آ رہے ہیں, اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. بالکل. ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ اسکول کیوں پرائیویٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسکول بہتر نہیں پڑھا رہے؟ جو ہمارے ٹاپر ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں سے نہیں ہیں. بالکل. کیا یہ کوئی ان کا کون سا ایجنڈا ہے؟ آپ کا جتنی بھی ٹاپ پوزیشنز ہیں نا, وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچے پڑھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ دور دراز جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر بچوں کے پاس کنوینس نہیں ہے, وہ بیچارے گدھا ریڈی پہ بیٹھ کے آ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. وہ 20 روپے فیس نہیں دے سکتے, اور اگر انہوں نے پرائیویٹ کر دیا تو 10-10 ہزار فیس کہاں سے دیں؟ آپ نے بہت انہوں نے بہت گہری بات کی ہے کہ باقی میں جو افسران اگر آپ دیکھیں تو وہ وہی بچے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے, گاؤں سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کے ہاسٹلائز ہوتے ہیں. میڈم دیکھیں کہ ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ ہیں, اور یہ گورنمنٹ اتنی بے حس ہے کہ دوسرے اداروں میں 4 سال کے لیے گورنمنٹ آتی ہے, ان کو پینشن بھی دیتے ہیں, گریجویٹی بھی دیتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے الاؤنسز ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جو بیچارہ 18ویں اسکیل کا ہے اس کی سیلری کے برابر ان کو ایک الاؤنس دے دیتے ہیں. اب سرکاری ٹیچر جو بیچارہ 30 سال 35 سال محکمے کو دیتا ہے, اس آس پر کہ کل جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اپنے کسی بیٹی کی شادی کر لوں گا, یا میں کوئی گھر اپنا جو ہے ریپیئرنگ کروا لوں گا, تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک استاد جو قوم بناتا ہے, یہ اصل میں قوم بنانا نہیں چاہتے. انہوں نے بنگلہ دیش سے نہیں سیکھا, انہوں نے پاکستان کے اتنی پالیسیاں دی ہیں, تعلیمی پالیسیاں. جب وہ تعلیم پالیسی کامیاب ہونے لگتی ہے, نیا آ کے نیا پالیسی دے دیتا ہے. گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ ان کو خود کو, آپ ہمارے مقابلے میں, میرا یہ چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی میڈیا شو ٹاک میں ہمیں بٹھا لیں کسی ایک ٹیچر کو, اور اس بڑے ایم این اے جو بھی بڑا منسٹر یہ بنا پھر رہا ہے, یا یہ جو ہمارا نقلی وزیر اعلیٰ ہے, اس کو میرے سامنے بٹھائیں. یہ میں اس کو سوال کرتا ہوں, یہ مجھے جواب دے, اور یہ مجھ سے سوال کرے, میں اس کو جواب دوں گا. ایک آدمی اتنا زیادہ ظلم, ایک محکمہ صرف جو سرکاری ملازم جو اسکیل 1 سے لے کر 16-18 تک ہے, سب سے بڑی چھوٹی تنخواہ ہے اسکیل 16 تک. اب ان اسکیل کے ٹیچرز کو دیکھیں, یا ملازمین جو باقی ان کو دیکھیں کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ایک امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کو یہ دیں گے, تو وہ ایک اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. وہ مایوس ہیں. والدین اس میں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ ٹیچر ہی پریشان نہیں, والدین بھی پریشان ہیں. کل ہمارے پاس والدین آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہی پوچھتے ہیں کہ ماسٹروں کا کی رولا ہے. ہم نے کہا کہ یہ ماسٹروں کا کوئی رولا نہیں ہے, اتنا یہ رولا آپ کا ہے. جب 20 روپے والا بچہ 2000 روپے فیس مانگے گا,
फिर आपको पता लगेगा कि ये किसका रोल है। मैं, मेरा नाम तजम्मुल बशीर है, मैं SSTIT हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल न्यू क्रोज से। तकरीबन 14 साल का अर्सा हो चुका है कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, इस गवर्नमेंट को बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूँ, स्कूल में टीच कर रहा हूँ। 14 साल में ऐसा कोई वक्त नहीं आया जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा तफसील में आपसे बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे 2 मसाइल हैं आज अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो। इसमें पहला मसला है पेरेंट्स का, पहला मसला है बच्चों का, वो हमारे लिए ज़्यादा अजीम है, हमसे भी ज़्यादा अजीम है। रीज़न इज़ डैट कि ये गवर्नमेंट जॉब आई है जो कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट आई थी जो कि अपने आप को वक्ती तौर पर परमानेंट समझ बैठी है, या इसके पीछे कोई हाथ है किस वजह से ये सारे अमल कर रही है, आई डोंट नो कन्फर्म, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये करना क्या चाह रही है कि ये बच्चों के स्कूल्स को जो कि 20 रुपीज़ पर मंथ पे करके गरीब का बच्चा हमारे स्कूलों में आ रहा था उसको प्राइवेट करने जा रही है। जब प्राइवेट करेगी NGOs आ जाएगी, NGOs आएगी, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ये काम सारे करेगी। पहले वो बच्चों को फीस, उनको कोई फीस रखेगी 2000, 3000, अपने अंदाज से ऑपरेट करेगी, अपने अंदाज से अडॉप्ट करेगी। फिर उसके बाद डेफिनेटली तौर पर वो टीचर्स के ऊपर भी आएगी कि टीचर्स ये क्वालिटी पे करें, ये करें, वो करें। पहली बात तो ये कि हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट ना हो। बच्चे जो कि हमारे गरीब आवाम है जो कि गवर्नमेंट समझ के यहाँ पे आ रहे हैं, फ्री बुक्स के सिस्टम में यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छी उन्हें स्टडी यहाँ पे मिल रही है, उन्हें एज इट इज़ मिलती रहे, जो इस सिस्टम एक चल रहा है वो सिस्टम चलता रहे। अगली बात ये है कि ये जो टीचर्स का हक है उनके हक के ऊपर ये एक शगुन मार रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं जी लिव इन कैशमेंट के अंदर हम चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, पेंशन रूल्स के अंदर हम लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, आपके सर्विस रूल्स के अंदर हम लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। देखिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि वो कौमें कामयाब होती हैं, तरक्की वो कौमें करती हैं, और पूरी दुनिया ने देखा है वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो कोई भी हुक्मरान आता है 3 माह के लिए आए, जिस तरह मोहसिन नकवी आया था 3 माह के लिए, ये परमानेंट बैठ गया है। अदर जितने भी आते हैं 5 साल के भी लिए आते हैं, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना मुस्तकबिल जो है वो बना जाते हैं, यहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, मुस्तकबिल उन्हें बना लेते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि एक लम्हे के लिए, एक 60 साल के लिए अपनी सर्विसेज यहाँ पे करते हैं, उन सर्विसेज पे करने के बावजूद भी अगर उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो कौमें साजा को सड़कों पर ले आती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम मीडिया मैं जर्मन का जो एक बहुत बड़ा हिटलर था, मैं उसका एक जो कौल है वो आपके सामने, सबके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ, हुक्मरानों के सामने। जब दूसरी आलमी जंग जारी थी तो वहाँ पर दुनिया मर रही थी, तो हिटलर ने अपने किसी साजा से, किसी टीचर से पूछा कि हमें सबसे अच्छा कदम क्या करना चाहिए, तो उसने कहा बेहतर कदम ये है कि हम अपने इस साजा को बचा लें, ताकि अगर ये बच गए तो कल को हमारे इंजीनियर भी बन जाएंगे, साइंसदान भी बन जाएंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर आज हमारे साजा चले गए, हमारे साजा ना रहे, तो हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। एक और वाक़या, डॉक्टर इशफाक अहमद साहब जो हमारे दानिश्वर हैं, फिलासफर हैं,